آپ سوچیں کہ اگر ایک سیٹ اپ ایک گلی محلے میں اگر ایک سیٹ اپ ہے وہ اپنا ایک لمیٹڈ ایریا یا ایک زون 10 کلومیٹر کا 15 کلومیٹر کا کور کر رہا ہے، سو وہ 15 بندوں کی یا 8 بندوں کی 8 سے 12 بندوں کی نوکریاں کریٹ کر رہا ہے، تو سوچیں یہ اگر پورے پاکستان میں یہ سیٹ اپ لگ جائے تو کتنی جابس پروڈیوس ہوں گی؟ یہ ملینس آف جاب پروڈیوس کر سکتی ہے صرف یہ ایک انڈسٹری۔ سمپل وے میں یہ کہ آپ کو تار لینی پڑتی ہے، اس کو کنیکٹرز لے کے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں جس کو سولڈرنگ کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو انجیکشن مولڈنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ کی کیبل تیار ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویور، دس از رفیق انٹرویو والا فرام میگا سکسیس پاکستان۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ بالکل میرے ہاتھ میں آپ کیبل دیکھ رہے ہیں، یہ کیبل موبائل کے ساتھ لگتی ہے اور یہ کیبل چائنا سے اور دوسرے ممالک سے امپورٹ کی جاتی تھی، اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کی بہت کھپت ہے، لیکن اس کو بنانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا الیکٹرک بائکس، سائیکلز اور یہاں پر لوڈر رکشے بننا شروع ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کی کڑی ہمارے ساتھ وقاص صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کو کیسے بنائیں گے اور کتنی پروڈکشن یہ پاکستان میں لانے والے ہیں۔ اس طرح کے دلچسپ سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں وقاص بھائی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جی وقاص بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیبل ہے یہ کس طریقے سے بنائی جائے گی اور اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ سر پروسیس کوئی اتنا خاصا مشکل بھی نہیں ہے، اس میں 2-3 قسم کی مشینری استعمال ہوتی ہے۔ اگر سمپل وے میں آپ مجھے کیبل بتائیں، سمپل وے میں یہ کہ آپ کو تار لینی پڑتی ہے، اس کو کنیکٹرز لے کے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں جس کو سولڈرنگ کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو انجیکشن مولڈنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ کی کیبل تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ اس وقت پاکستان میں پوری دنیا میں اس کی تقریباً کتنی کھپت ہے اور یہ کتنی ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں، اگر کھپت آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کا ایکچوئل میں کتنی بڑی ویلیو ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ جو چیز ہر شخص کی ضرورت ہو تو اس کی کھپت کا آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آنے والے 1 سال میں نا ہمارا نوجوان جو ہے، ہر نوجوان بھی اس کے اوپر لگ جائے نا، تو پاکستان میں وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سو ہم نے یہ کام شروع کیا تھا آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے۔ ہم نے اس کی مشینری پہ کام شروع کیا تھا کیونکہ اٹ سیلف یہ بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کا انوائرمنٹ کریٹ کریں۔ انوائرمنٹ تب کریٹ ہوگا جب اس کی مشینز، اس کے ریلیٹڈ جو آپ کی سپلائیز ہیں وہ آپ پاکستان میں مہیا کریں، اور پاکستان میں مہیا ہوں گی تو ہر بندے کے لیے آسانی ہوگی اس کو بنانا۔ جب ہر بندے کے لیے آسانی ہوگی اس کو بنانا تو اٹ مینس کہ اس کی ایک مارکیٹ بڑھ رہی ہے، پھر ہم ایکسپورٹ کی طرف جائیں گے۔ اب بڑی بدقسمتی سے ہم جو ہے ایک امپورٹ کنٹری ہیں، بڑی بدقسمتی سے۔ سو آپ دیکھیں، انداز لگائیں کہ ہم اس کے لیے ہم ڈالر دے رہے ہیں صرف ایک کیبل کے لیے، جو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، انتہائی آسان کام ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اس میں اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی میکینیکل یا ٹیکنیکل آپ معلومات رکھتے ہیں، بلکہ ایون کہ نہیں بھی رکھتے، تو آپ یہ کام بخوبی آسانی سے شروع کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ٹرین کریں گے۔ اور کوئی اتنا خاصا مشکل کام بھی نہیں ہے، پروفیٹیبل کام ہے، بہت اچھا کام ہے، پاکستان کے میں یہ جاب کی بڑی اچھی کریٹ کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک انڈسٹری ملک ڈرائیو کر سکتی ہے۔ اگر آپ موبائل ایکسیسری ہی پاکستان میں بنانا شروع کر دیں، پاکستان کی نیڈ پوری کر دیں، نہ صرف ڈالر کے ریٹ پہ فرق پڑے گا، آپ یہ پھر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا، کتنی ساری جابس کریٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی چیز ہے صرف یہ ایک کیبل۔ اس طرح کی بے تحاشا پروڈکٹس ہم بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم آگے آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے، ہمارے اور بھی کافی سارے پلانز ہیں۔ مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو ایک کیبل آپ بنانے جا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس صرف کیبل کی مینوفیکچرنگ میں کتنے لوگوں کو روزگار ملنے والا ہے؟ سر اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی ایک سیٹ اپ ہے نا، تو کم از کم ایک سیٹ اپ میں 5 سے 8 ملازمین ضرورت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں کہ اگر ایک سیٹ اپ ایک گلی محلے میں اگر ایک سیٹ اپ ہے وہ اپنا ایک لمیٹڈ ایریا یا ایک زون 10 کلومیٹر کا 15 کلومیٹر کا کور کر رہا ہے، سو وہ 15 بندوں کی یا 8 بندوں کی 8 سے 12 بندوں کی نوکریاں کریٹ کر رہا ہے، تو سوچیں یہ اگر پورے پاکستان میں یہ سیٹ اپ لگ جائے تو کتنی جابس پروڈیوس ہوں گی؟ یہ ملینس آف جاب پروڈیوس کر سکتی ہے صرف یہ ایک انڈسٹری۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ جس طریقے سے آپ نے جابز کی بھی بات کر دی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ آلریڈی چائنا سے چونکہ آ رہی ہے، یہ مل بھی رہی ہے، لوگوں کو اویلیبل بھی ہے، پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گی، تو اس میں پاکستانیوں کو اور کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس کی پرائزز کم ہوں گی، کوالٹی ہائی ہوگی، کیا اس کی وارنٹی ہوگی، اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟
دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا، سب سے پہلی بات تو یہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں سب سے اول، ٹھیک ہے، یہ امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے عوض ہم ڈالر دے رہے ہیں یا ہم گولڈ دے رہے ہیں. جب ہم خود بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں اپنے ملک کا سرمایہ باہر دیں، پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب پاکستان میں بننا شروع ہوگی تو کمپٹیشن آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مارکیٹ کی ویلیو بننا شروع ہوتی ہے. جب ویلیو بنتی ہے تو اٹ مینس کہ پھر کمپٹیشن کی وجہ سے پرائز بھی نیچے آتی ہے، کوالٹی بہتر سے بہتر ہوتی ہے. پھر جب یہ ایکسپورٹ کی طرف جاتی ہے تب اس ایکسپورٹر کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں جاب بھی پروڈیوس ہوتی ہیں. جیسے اکثر ہم کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت بزنس مین کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ایسے مائنڈ کے ہوں جو نہ صرف پیسے کے لیے بلکہ اس کنٹری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. ان کے ذہن میں یہ ہو، ایک ویژن ہو کہ یار ہم نے ملک کو بھی سرو کرنا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اس میں میرے خیال میں یہ ایک اسٹیپ ہے، اس میں سے پہلا اسٹیپ یہ لیا جا سکتا ہے ہمارے نوجوان کے لیے جو گھر پہ بیٹھا ہوا جو کوئی کام، چاہے وہ انویسٹر ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی نارمل نوجوان ہے، کوئی بے روزگار ہے، وہ بھی یہ کام شروع کر سکتا ہے، ہمارے پاس آگے کر سکتا ہے، ہم سے سیکھ سکتا ہے، ہم اس کو پورا جو ہے ایک سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. میرے خیال سے یہ اتنی سی بات تھی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیبل ہے اس کے بنانے کی جو ٹریننگ ہے وہ کتنے منتھ کی ہوگی، اور اس کے لیے کون سے اسٹوڈنٹس جو ایلیجیبل ہوں گے، اس کی کوالیفیکیشن ہوگی یا اس کے لیے کیا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ دیکھیں سر، اگرچہ یہ نوجوان نے خود بنانی ہے تو یہ ایک بندے کا کام تو ہے نہیں، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی، اس میں 5 سے لے کے 8 لیبر آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی پیچھے اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم آپ کو اگر لیٹ سے ایک نوجوان ہمارے پاس آتا ہے کہ میرے پاس ہنر نہیں ہے کوئی، ہم اس کو کیبل بھی دے دیں گے، ہم اس کو کنیکٹر بھی دے دیں گے، ہم اس کو مشین بھی دے دیں گے، ہم اسے مٹیریل بھی دے دیں گے، ہم اسے چیکنگ کی مشین بھی دے دیں گے، ہر چیز پرووائڈ کر دیں گے، اس نے جسٹ لیبر لگا کے کام کروانا. سر یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی ویکنسی بھی آتی ہے نا تو اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ کم از کم BA پاس ہو، انٹر پاس ہو. صحیح. تو یہ جو کام ہے اس کے کرنے کے لیے کیا کوئی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کیا کرائٹیریا ہو گیا؟ کیا ہر بندہ اس کو جوائن کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کے پاس ID کارڈ ہونا چاہیے یا کیا ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ رفیق بھائی، ایسا ہے کہ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ کام ہی نہیں ہے. دوسری بات، چونکہ ابھی یہ بزنس ہے، بزنس میں ظاہر ہے اس میں فنڈز ریکوائر ہوتے ہیں. آپ ایک چھوٹے لیول سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس فنڈز ہے تو آپ ایک بہت بڑے لیول سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل کنڈیشن کے اوپر. البتہ یہ کام مشکل نہیں ہے، کام کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، ٹیکنیکلٹیز کے حساب سے اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آ کر یہ سیکھ کے جاتا ہے تو کیا یہ مینولی طور پر اپنے گھر پر بھی یہ سیٹ اپ لگا سکتا ہے؟ جی بالکل لگا سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے سیٹ اپ میں میکسیمم کتنا خرچہ آ سکتا ہے اگر مینولی طور پر وہ لگانا چاہے؟ دیکھیں ایکچوئل میں بزنس کی ایک ہوتی ہے اس کے ایسیٹس کی کاسٹ، مطلب اس کے بزنس کی، اور ایک ہوتی ہے بزنس کی رننگ کاسٹ ہوتی ہے. جیسے کہ میرے ٹیم میٹس مجھے بتاتے رہتے ہیں. اس بزنس کی رننگ کاسٹ اگر ہم کہیں وہ تو کافی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو اسٹاک مینٹین رکھنا پڑتا ہے. بہرحال بات مختصر یوں ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو شروع کرنا چاہے تو وہ 5 لاکھ سے بھی شروع کر سکتا ہے، اور کوئی ایک بہت بڑا سیٹ اپ لگانا چاہے وہ 5 ملین سے بھی شروع کر سکتا ہے. وہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پروڈکشن کتنی لینی ہے. اگر آپ چھوٹے پیسے سے، کم وسائل سے شروع کریں گے تو پروڈکشن لمیٹڈ ہوگی. اگر آپ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، بڑی مشینز لے کے آتے ہیں، زیادہ وائڈ سیٹ اپ بناتے ہیں تو پروڈکشن کی آپ کی لمٹ بڑھ جائے گی، کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہو تب زیادہ پانی آتا ہے. بالکل وہی فارمولا تھا جی. کم انویسٹمنٹ سے آپ کام شروع کر سکتے ہیں اور زیادہ انویسٹمنٹ سے آپ زیادہ کام شروع کر سکتے ہیں. اچھا، لاسٹ میں وقاص صاحب سے یہ جتنے بھی ہمارے ینگرز دیکھ رہے ہیں، جوان دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو آج کے ہمارے اس سیشن کے حوالے سے، ہمارے انٹرویو کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سر میرا میسج یہی ہوگا کہ ٹریڈنگ کو چھوڑیں، ویلیو ایڈیشن کی طرف آئیں. یہ سامان لے کے، چیز لے کے، پروڈکٹ لے کے اگلی جگہ بیچنا اور بس ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا، یہ کنٹری کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم میں فائدہ مند نہیں ہے، اور نہ صرف آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. کسی انڈسٹری میں کوئی مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں، کوئی سروس پرووائڈ کریں، کوئی ویلیو ایڈ کریں. جب آپ ویلیو ایڈ کریں گے تو لانگ ٹرم میں بھی آپ کا فائدہ ہے، اور ابھی بھی بالکل آپ کا فائدہ ہے. کنٹری کو بھی اس کا فائدہ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. مطلب میں اپنے نوجوان کو، میرا جو نوجوان ہے اس ملک کا، میں اس کو یہی درخواست کروں گا کہ ٹریڈنگ چھوڑ دیں، ویلیو ایڈیشن کی طرف آئیں. جی بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ تھے وقاص صاحب، اور آپ کو USB کا اور ڈیٹا کیبل کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا
اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کی پراپر طریقے سے ایک اور انٹرویو ہوگا جس میں ڈیٹیل میں آپ کو مینوفیکچرنگ کا پورا سسٹم دکھایا جائے گا اور پاکستان کو مزید مضبوط کیا جائے گا. ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بن رہی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. کہ چینل کو آپ ضرور فالو بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اور وقاص صاحب کو اجازت دیں اس نعرے کے ساتھ, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.